السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی اصطلاحات کے بعد اب ہم مضامین قرآن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ مضامین قرآن کی ترتیب پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ فائدہ نمبر 5 توحید اور علم معانی و بیان، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، مسئلہ توحید کے بیان میں علم بلاغت کے تمام طریقوں سے کام لیا گیا ہے۔ علم بلاغت کے 3 فن ہیں۔ نمبر 1 علم بیان، نمبر 2 علم معانی، اور نمبر 3 علم بدیع۔ مسئلہ توحید کو ایک صورت میں مختلف پیراؤں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہی علم بیان کا مقصد ہے، اور ہر موقع پر مخاطبین کے حالات کے مطابق ان سے خطاب کیا گیا ہے۔ یہی علم معانی کا حصول ہے، اور پھر ہر جگہ کلام کو سجع، فواصل اور صنائع سے مزین کر کے لایا گیا ہے، جس سے علم بدیع کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چھٹا فائدہ خطاب عام ہے۔ قرآن مجید میں بعض جگہ خطاب جن سے مخلوق کو ہوا کرتا ہے، اور انسان، جن اور ملائکہ سب کو شامل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں ہیں۔ نمبر 1 وما انتم لہ بخازنین، یہاں انتم کا خطاب صرف انسانوں ہی سے مخصوص نہیں بلکہ جنوں اور فرشتوں کو بھی شامل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ان میں سے کسی کے قبضے میں بھی نہیں ہیں۔ دوسری مثال قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، یہاں بھی جن سے مخلوق مراد ہے۔ تیسری مثال ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یعنی کسی فرد بشر، کسی پیر فقیر، کسی جن اور فرشتے کو قدرت نہیں کہ یہ کھیت یا باغات اور قسم قسم کے درخت اگا سکے۔ یہ کام تو قدرت خداوندی ہی کا کرشمہ ہے۔ اور اس کی چوتھی مثال وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، یعنی ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العزت ہے، اور پیدا کرنے کے بعد تمام تصرفات و اختیارات اس نے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر لہم کی ضمیر غائب عام ہے، یعنی کسی انسان، نبی ہو یا ولی، جن اور فرشتہ کو اس نے مختار نہیں بنایا کہ وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ اور 5ویں مثال وما عملتہ ایدیہم، یہاں بھی جن سے مخلوق مراد ہے،
یعنی مردہ زمین کو زندہ کرنا، سرسبز و شاداب کھیتیاں پیدا کرنا اور باغات کو پھلدار کرنا، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ کسی انسان، فرشتہ یا جن کی دستکاری نہیں۔ اسی طرح فائدہ نمبر 7 قسم کا بیان ہے۔ قسم کی 4 قسمیں ہیں۔ قسم اول، مقسم بھی کو عالم الغیب اور متصرف و مختار سمجھ کر قسم کھائی جائے، اور مقسم بھی کے متعلق یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اس سے میرے حالات کی خبر ہے اور وہ مجھے نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایسی حلف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس اعتقاد سے غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اور کفر ہے۔ عوام کا اس قسم کا عام رواج ہے، وہ قسم اٹھانے کے لیے کسی قبر، کسی فقیر کی قبر پر لے جاتے ہیں اور مزار کے کمرے کی زنجیر یا اس کے تالے کو ہاتھ لگواتے ہیں، یا اس کی طرف منہ پھیر کر اس سے یہ الفاظ کہلواتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو یہ بزرگ میرا بیڑا تباہ کر دے۔ اس طرح کی قسم اٹھوانے والا اور قسم کھانے والا ہر دو کافر ہو جاتے ہیں، اور یہ کفر تو کفار مکہ کے کفر سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ مذکورہ بالا عقیدے کے تحت صرف اللہ ہی کے نام کی قسمیں کھاتے تھے، جیسا کہ ارشاد ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ اس کی دوسری قسم، بعض اوقات کسی مدعا کے اس بات کے لیے مقسم بھی کو بطور دلیل اور شاہد پیش کیا جاتا ہے، اور یہ قسم غیر اللہ کی بھی جائز ہے۔ اس میں سرخ لبوں اور سیاہ بالوں کو اس کے محبوب ہونے پر بطور شاہد پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے آخری پارے میں اس کی مثالیں بکثرت موجود ہیں، جیسا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر میں زمانے کو ما بعد کے مضمون پر بطور شاہد لایا گیا ہے۔ اور اس کی تیسری قسم، کبھی الفاظ قسم کو دعا کے مقام میں استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح عام عرف میں کہتے ہیں تیری زندگی کی قسم، یعنی خدا کرے تمہاری زندگی دراز ہو۔ اور چوتھی قسم ہے اس کی، کبھی قسم کو بددعا کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر اہل مکہ سے خطاب کرتے ہیں۔ خطاب انہوں نے اہل مکہ سے کیا، اور کدا ایک پہاڑی کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے اہل مکہ، اگر تم ان گھوڑوں کو کدا پہاڑی کی دونوں طرف گرد و غبار اڑاتے نہ دیکھو تو میں اپنی بیٹی کا غم دیکھوں، یعنی اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نعمت چھین لے۔ گویا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نعمت کے چلے جانے کی قسم کھائی تھی، اس لیے فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کدا پہاڑی کے دونوں طرف سے گھوڑوں کو لاؤ، اور فرمایا آج ہم نے حسان بن ثابت کی قسم پوری کر دی۔ اسی طرح 8واں فائدہ ہے دفع عذاب کے لیے 3 باتیں۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں عذاب کی دھمکی آئی ہے، وہاں عذاب سے بچنے کے لیے 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ شرک سے بچنا، شرک کے ماسوابی، ظلم نہ کرنا اور احسان کرنا، یہ تینوں امور یا تو ایک ہی جگہ مذکور ہوں گے، جیسا کہ سورہ مومنون ابتدا، سورہ نحل حامیم شورى کے آخر میں، یا متفرق طور پر جیسا کہ سورہ نساء کی ابتدا سے 5ویں پارے کے پہلے ربع تک امر ثانی کا بیان ہے۔ پھر اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا سے
امر اول اور امر ثالث بیان کیے گئے ہیں۔ اصطلاحات کے بعد دوسرا حصہ ہم مضامین قرآن کے بیان اور اس کے فوائد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارا فائدہ نمبر 8 تک مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم فائدہ نمبر 9 سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔